یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزارت صحت نے کووڈ-19 کے کنفرم نئے 687 کیسز اور 64 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا ہے۔ انتظامی ترقی کی وزارت نے بین الاقوامی ورکرز ڈے منایا، جس کا ہر سال مئی کی 1 تاریخ کو اہتمام کیا جاتا ہے۔ یورپی یونین کے لیڈران نے کووڈ-19 کے ویکسینز ڈیولپ کرنے کے لیے 7.5 بلین یوروز اکٹھا کرنے کی اپیل کی۔ اور بھارت کی حکومت کا کہنا ہے کہ قومی لاک ڈاؤن میں اگلے پیر سے مزید 2 ہفتوں کی توسیع کی جائے گی۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزارت صحت نے کووڈ-19 کے کنفرم نئے 687 کیسز اور پچھلے 24 گھنٹوں میں اس وبا کے شکار 64 مریضوں کے ریکور ہونے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 1436 ہو گئی۔ وزارت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے ہونے والی 2 افراد کی موت کا بھی اعلان کیا۔ جاں بحق ہونے والا ایک شخص 96 جبکہ دوسرا 40 سال کا تھا، جنہیں انتہائی نگہداشت یا ICU میں رکھا گیا تھا اور انہیں ضروری طبی خدمات بہم پہنچائی جا رہی تھیں۔ وزارت صحت میں نیشنل پینڈیمک سے متعلق تیاری کی کمیٹی کے کو چیئر اور حمد میڈیکل کارپوریشن میں انفیکشنز ڈیزیز کے ہیڈ عبداللطیف الخال کا ایک پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ ملک میں کورونا انفیکشن کے زیادہ تر معاملات ایسے ہیں جنہیں پہلے ہی سے قرنطینہ میں رکھا گیا، جس کے سبب معاشرے میں وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ مسٹر الخال نے واضح کیا ہے کہ راستہ قطر میں یہ وائرس اپنے پیک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے ہفتے کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ الخال نے قطر میں بڑی تعداد میں ریکور ہونے والے نمبرز کے بارے میں بھی بات چیت کی، جو 1000 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سماجی دوری کو جدید ٹیکنالوجی سے میزر کیا جا سکتا ہے، جسے قطر میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ انتظامی ترقی، محنت اور سماجی امور کی وزارت نے ورکرز کے عالمی دن کا اہتمام کیا، جو ہر سال 1 مئی کو منایا جاتا ہے۔ وزارت کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ دنیا بھر میں کووڈ-19 کی وبا پھوٹ پڑنے کے تناظر میں رواں سال 2020 کی تقریب گزشتہ سالوں سے قدرے مختلف ہے، جس میں ورکرز کے تحفظ اور حقوق کی تشہیر کو ترجیح حاصل ہے۔ اس کے علاوہ کام کے لیے ایک محفوظ ماحول، کیپیسٹی بلڈنگ، تربیت اور بیداری کو بطور خاص ملک کے ویژن کے عین مطابق ملحوظ رکھا گیا ہے، جو انسانی کیپٹل میں سرمایہ کاری کی بنیاد پر مبنی ہے۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ متعدد مقامی اور بین الاقوامی شرکاء کے تعاون کے ساتھ مسلسل کام جاری ہے تاکہ ورکرز کی بہتری و کیئر اور جدید قانون پر عمل درآمد کے کامیاب اور اعلیٰ درجے کے طریقے تلاش کیے جا سکیں۔ ایک دیگر رپورٹ کے حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ منصوبہ بندی اور شماریات کی اتھارٹی نے بھی بین الاقوامی ورکرز ڈے میں حصہ لیا، جو ہر سال مئی کی 1 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اتھارٹی نے تارکین وطن ورکرز میں حفاظتی سپلائز کی تقسیم کے ساتھ تقریب کا اہتمام بھی کیا، جبکہ کورونا وائرس کے تعلق سے مختلف زبانوں کے معلوماتی کتابچے بھی بانٹے گئے۔ واضح ایجوکیشن تشہیر میں انسدادی طریقوں پر فوکس کیا گیا ہے تاکہ ورکرز اور معاشرے کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور ساتھ ہی انہیں جسمانی اور مورل سپورٹ بھی حاصل ہو۔ ان تمام اقدام کا مقصد کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے اور احتیاطی تدابیر سے متعلق ملک میں اٹھائے گئے اقدام سے ہے۔ اتھارٹی نے واضح کیا کہ ورکرز ڈے کی عالمی تقریب میں حصہ لینے کا مقصد ورکرز کے بنیادی حقوق کی ضرورت پر عمل آوری سے متعلق بیداری پیدا کرنا ہے۔
قطر اولمپک کمیٹی نے کورونا وائرس کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے ماحول میں مقامی کھیلوں کی تمام سرگرمیوں کی معطلی میں مئی کی 14 تاریخ تک توسیع کر دی ہے تاکہ معاشرے اور کھیلوں کی تنظیموں کے اسٹاف کے عملے کے ممبران کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ مذکورہ فیصلے کا مقصد ریاست کی طرف سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے والی کوششوں پر عمل درآمد یا تعاون سے ہے۔ واضح ہے، وزارت صحت نے عوامی جگہوں پر جمع ہونے سے اجتناب اور متعلقہ اتھارٹیز کی جانب سے جاری کردہ فیصلوں پر عمل کرنے کی سفارش کی لائن میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ QOC نے اس سے قبل اپریل کی 30 تاریخ تک مقامی کھیلوں کی تمام سرگرمیوں کے سسپینشن کا اعلان کیا تھا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطری کمیٹی برائے غزہ باز آباد کاری کے چیئرمین سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ کمیٹی آج سے غزہ پٹی کی ضرورت مند فیملیز میں نقد رقوم کی تقسیم کے عمل سے رجوع کر رہی ہے، جسے غزہ پٹی کے ڈاک خانوں کے ذریعے کیا جائے گا اور 1,00,000 خاندانوں کی ہر ایک فیملی کو $100 دیے جائیں گے۔ مسٹر عمادی نے اشارہ دیا کہ نقد معاونت کی تقسیم حکومت کی ایجنسیوں کے تعاون سے ہوگی تاکہ استفادہ کرنے والوں کے اسٹینڈرڈز کو یقینی بنایا جائے اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے ماحول میں احتیاطی اقدام کے ایک حصے کے طور پر افراد کے درمیان مناسب فاصلے کو برقرار رکھا جا سکے۔ اور اب دنیا کے مختلف حصوں یا ممالک کی خبروں کی سمت رخ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جاریہ وبا کے تعلق سے ایک خبر یہ کہ دنیا بھر میں کووڈ-19 کے تصدیق کردہ کنفرمڈ کیسز کی تعداد 3.4 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 2,39,000 افراد اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ساتھ ہی اچھی خبر یہ بھی کہ 1 ملین سے زیادہ افراد ریکور ہوئے ہیں۔ ادھر روس نے براہ راست تیسرے روز کورونا وائرس کے ایک ریکارڈ نمبر کے اندراج کا اعلان کیا ہے، جہاں ٹیسٹ کے بعد 7,933 سے زیادہ افراد وائرس سے پازیٹیو پائے گئے ہیں، جو قابل تشویش بات ہے۔ ایران کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں وبا سے ہونے والی تازہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 63 ہو گئی، جس کے بعد یہ تعداد 6,091 ہو گئی۔ ساتھ ہی وائرس سے 95,000 متاثرہ افراد بتائے جاتے ہیں، جن میں سے 3,000 کی حالت نازک ہے۔ یورپی یونین کی ریاستوں اور حکومتوں کے سربراہان نے ویکسینز اور دوائیں ڈیولپ کرنے کے لیے 7.5 بلین یوروز اکٹھا کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کورونا وائرس کا علاج یا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس گلوبل کال کو آج ایک اخبار میں شائع کیا جا رہا ہے، جس میں پیر کے روز ہونے والی بین الاقوامی ڈونرز کانفرنس میں فنڈ اکٹھا کرنے کی اپیل کی جائے گی یا کی گئی ہے۔ فنڈ ریزنگ کی مذکورہ کال پر جرمنی، فرانس، اٹلی، ناروے اور یورپی کونسل اور یورپی کمیشن کے صدور نے دستخط کیے ہیں۔ خیال رہے، ڈونرز کانفرنس کا اصل مقصد دنیا بھر میں ویکسینز، ادویات اور کووڈ-19 سے مقابلہ کرنے کے ٹیسٹنگ آلات ڈیولپ کرنے کے امر کو متحرک کرنا یا تقویت بخشنا ہے۔ اور بھارت کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک گیر لاک ڈاؤن میں اگلے پیر کے روز سے مزید 2 ہفتوں کی توسیع کر دے گی، لیکن جن اضلاع میں خطرہ کم ہے وہاں لاک ڈاؤن میں کچھ ڈھیل یا نرمی ضرور رکھے گی۔ خیال رہے، بھارت کی حکومت نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک پلان وضع کر رکھا ہے، جس کے تحت کووڈ-19 سے متاثرہ علاقوں کو گرین اور اورنج زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ وزارت صحت نے کووڈ-19 کے کنفرمڈ نئے 687 کیسز اور 64 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا ہے۔
انتظامی ترقی کی وزارت نے بین الاقوامی ورکرز ڈے منایا، جس کا ہر سال مئی کی 1 تاریخ کو اہتمام کیا جاتا ہے۔ یورپی یونین کے لیڈران نے کووڈ-19 کے ویکسینز ڈیولپ کرنے کے لیے 7.5 بلین یوروز اکٹھا کرنے کی اپیل کی ہے۔ اور بھارت کی حکومت کا کہنا ہے کہ قومی لاک ڈاؤن میں اگلے پیر سے مزید 2 ہفتوں کی توسیع کی جائے گی۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ ختم ہوا۔